هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے. وہ اللہ جو کہ وارث ہے، جس کے سوا کوئی وارث نہیں. وہ میرا اللہ جو کہ عرش عظیم پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، جس کے علم نے ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے. وہ ہمارا رب، ہمارا اللہ، جو کہ ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا، ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا، ہماری مصیبتوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہمارے پریشانیوں کو، ہمارے رنج و الم کو دور کرنے والا. وہ اللہ جو کہ اکیلا فریاد رس، جس کے علاوہ ہماری فریاد کو، ہماری پکار کو سننے والا اور پورا کرنے والا کوئی نہیں. وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود، عبادت کے لائق، جس کے لیے بادشاہی ہے، جس کے لیے حمد ہے. وہ میرے اللہ جو کہ پاک ہے، زبردست طاقت والا، عظیم بادشاہی والا، کبریائی والا، عظمت والا، جس کے علم نے ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، جو انسان کے دل میں پیدا ہونے والے ہر وسوسے سے واقف ہے، ہر خیال سے وہ واقف ہے، اور وہ خیالات اور وہ وساوس جو اس کے دل میں آنے والے ہیں، جن سے انسان بھی نا واقف ہے، اللہ ان سے بھی واقف ہے. وہ میرا اللہ جس کی کرسی اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اور یہ کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ. مستدرک حاکم کی روایت. اور اس کے قدم کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق. وہ میرا اللہ جو کہ سننے والا ہے، سمیع ہے، جو کہ علیم ہے، علم والا ہے، جو کہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، جو مدبر ہے، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. اس کا دیکھنا، اس کا سننا اس کی شان کے لائق. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ہم اس کی کوئی تمثیل، اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے. تبارک الذی بیدہ الملک. وہ اللہ جو کہ پاک ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اس کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اس کی شان کے لائق، مخلوق جیسے نہیں. لیس کمثلہ شیء، ہمارا ایمان ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے اوقات میں اور پکار رہا ہوتا ہے، مغفرت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں وہ وقت نصیب کرے. اللہ ہمیں
اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ وہ اللہ جس کی ایک صفت محبت ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور ایمان والے بھی اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت میں شدید کر دے، ہمیں شدید محبت عطا کرے اپنی، اور اللہ تعالی ہم سے بھی محبت کرے۔ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، جن کو اللہ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ہم سب کے رہبر ہیں، ہم سب کے محسن ہیں۔ قیامت تک آنے والا انسان جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور اطاعت نہ کر لے، قیامت میں اس کی بخشش ممکن نہیں۔ اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوگا، اگر اس کے نامہ اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی مہر لگی ہو، مطلب اس کے اعمال ویسے ہی ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا بتلائے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا، رسالت کا اقرار کیا، اور اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا، وہی شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا کہ اس عمل پر میری مہر نہ لگی ہوئی ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، جتنا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا ویسا ہی کرنے کی ہمیں توفیق دے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ حمد و ثنا کے بعد دوستو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام حافظ سلمان احمد ہے، اور میں جامع مسجد قادسیہ کا خطیب ہوں۔ آج محترم جناب اشرف انصاری بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی دعوت پر یہاں تشریف لایا ہوں۔ پیشے سے میں بایو میڈیکل انجینئر ہوں، ایک ہاسپٹل میں آفس سپرنٹنڈنٹ کی خدمات انجام دیتا ہوں، اور اہل حدیث ہونے کے بعد مختلف علماء سے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی علم حاصل کرنے کی، اور ابھی بھی میں طالب علم ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ تو جو کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، میں اللہ سے بھی معذرت خواہ ہوں اور آپ لوگوں سے بھی، اور جو کچھ کہوں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، جامع مسجد قادسیہ جو کہ تیسر ٹاؤن میں ہے، وہاں میرا ٹاپک سورہ یوسف کے حوالے سے چل رہا تھا، تو انتظامیہ نے بھی یہی درخواست کی کہ آپ اسی ٹاپک کو ہی کنٹینیو رکھیں۔ تو اپنی بات رکھنے سے پہلے کچھ سورہ یوسف کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوستو، سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسن القصص کہا۔ احسن القصص مانے یہ ایک بہترین قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، جن سے آپ واقف ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے مکہ میں، کیونکہ حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم مکہ میں چھوڑ جاتے ہیں، واقعہ مشہور ہے آپ لوگوں کے علم میں۔ دوسری اولاد ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کا لقب ہے اسرائیل، حضرت یعقوب کا، اور اللہ نے ان کو 12 بیٹوں سے نوازا۔ 2 بیٹے ایک ماں سے، بنیامین علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور باقی 10 بیٹے ایک ماں سے، اور انہی بیٹوں کی جو نسلیں آگے جو ہیں وہ چلی، جو کہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی جو نسلیں آگے وہ ساری کیا کہلائیں؟ بنی اسرائیل کہلائیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل مکہ میں چلی وہ بنی اسماعیل کہلائیں۔ ان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں
مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں، ان کے 11 بھائی اور ہیں، ان میں سب سے زیادہ چہیتے لاڈلے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھے۔ بھائی باپ سے اپنے بیٹے کی یہ محبت دیکھ کر جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ ہمارا باپ ہمارے اس بھائی کو اتنا زیادہ کیوں چاہتا ہے، اتنا زیادہ کیوں پیار کرتا ہے۔ اور یہ حسد دوستو، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ تم حسد سے بچو کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل، انہوں نے ایک دوسرے سے قابیل نے کیا کیا؟ حسد کیا اپنے بھائی حابیل سے۔ حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا دنیا میں۔ تو ان بھائیوں نے بھی دوستوں کیا کیا؟ اپنے بھائی سے حسد کیا، اور ایک دن ساتھ بیٹھے پروگرام بنایا کہ ہم اپنے اس بھائی کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اپنے باپ سے اجازت لی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور کھیل کود کے بہانے لے گئے اور ایک اندھیرے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، اور ایک کرتا لیا، اس پر جھوٹا موٹا خون لگا کے باپ کو پیش کیا اور کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، وہ کرتا تو کہیں سے پھٹا ہوا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے کہا تم اپنے طرف سے ہی ایک بات بنا کر لے آئے ہو اور میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ پھر دوستو ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اور وہ پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالتا ہے، تو پھر اس ڈول کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آتے ہیں۔ یہ دوستو کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلی آزمائش۔ جب وہ ڈول باہر آتا ہے تو وہ قافلے والے دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام باطنی طور سے بھی بہت خوبصورت تھے اور ظاہری طور سے بھی انتہائی خوبصورت تھے، آپ کے علم میں۔ تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بچے کو ہم لے جا کر مصر کی بازار کے اندر بیچ دیں گے تو ہمیں ایک معقول اجرت اس کی مل جائے گی۔ تو وہ لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شخص خریدتا ہے وہ عزیز مصر ہوتا ہے، یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے اس وقت مصر کا، اس کا ایک منسٹر کہہ لیں، اس کا ایک منسٹر ہوتا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اپنی زوجہ کو، اپنی ملکہ کو، اپنی رانی کو یہ تاکید کرتا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرو، اس کو گھر میں رکھو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، ہو سکتا ہے یہ ہمارے آگے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو وہ جو ملکہ ہے وہ حضرت یوسف کو اپنے گھر میں رکھتی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایک دن ان پر فریفتہ ہو جاتی ہیں اور اپنی خواہش کو حضرت یوسف علیہ السلام سے پورا کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اور دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسری آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس عورت کے مکر اور فریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو جب ان کے خاندان کا بڑا فیصلہ بھی کرتا ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ قرار پاتے ہیں اور قصور ملکہ کا ہی نکلتا ہے۔ تو عزیز مصر خفگی کو دور کرنے کے لیے، اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی قید میں ڈلوا دیتے ہیں، جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال قید کے اندر گزارتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھاتے ہیں کہ 7 موٹی تازی جو گائے ہیں وہ 7 دبلی پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں یعنی سبز خوشے جو گندم غلہ اگتا ہے اس کے اوپر سبز خوشے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ خواب اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام کو. یہ خواب بادشاہ کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. معذرت کے ساتھ بادشاہ یہ خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر اپنے جو اس کے رفقا ہوتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہتا ہے. تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دو ساتھی قید میں ان کے ہوتے ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے اور ایک کو پھانسی ہو جاتی ہے, ایک مر جاتا ہے. تو جو چھوٹ جاتا ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام درخواست کرتے ہیں کہ جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور میری رہائی کا مطالبہ کرنا. لیکن شیطان اس کو یہ ذکر کرنے سے بھلا دیتا ہے. اور جب بادشاہ مصر کا یہ خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر معلوم کرتا ہے تو اس شراب پلانے والے کو, اس ساقی کو یہ یاد آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام قید کے اندر موجود ہے. کیونکہ انہوں نے, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو بھی ایک خواب آیا ہوتا ہے, اس کی تعبیر ان کو بتلائی ہوتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیروں کا علم تھا. تو وہ بادشاہ سے ذکر کرتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, اس خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں. تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ مصر کی زمین پر 7 سال قحط کے آنے والے ہیں اور اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے وہ خوشحالی کے ہوں گے. اور اس قحط کے سالوں سے پہلے بارشیں ہوں گی جس میں غلہ ہوگا, اور اس غلے کو پریزرو کرنے کا ان کو طریقہ بتاتے ہیں. یعنی کچھ غلہ تم کھاؤ اور کچھ غلہ بالیوں میں ہی چھوڑ دو. تو یہ تعبیر وہ بادشاہ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بڑا متاثر ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلواتا ہے. جب بلواتا ہے, ان سے بات کرتا ہے تو ان کے علم کا, ان کی حکمت کا بڑا ایک تاثر لیتا ہے, ان سے بڑا مرعوب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب کروں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ آنے والے حالات سے واقف ہوتے ہیں بادشاہ کے خواب کے ذریعے کہ قحط کے سال ہوتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض, کہ مجھے زمین کے خزانوں کا آپ کیا بنا دیں, امین بنا دیں. یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیں اپنے ملک کا. اور بادشاہ ان کو یہ عہدہ دے دیتا ہے کہ وہ مصر کے جو گودام ہوتے ہیں ان سب کا انچارج حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے. دوستو, کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا, اس کے بعد اللہ نے کنویں سے نکالا, عورت کے فتنے سے, آزمائش سے گزرے, پھر قید کی آزمائش, تیسری آزمائش, اور یہاں سے نکل کے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے مصر کا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دیتے ہیں زمین مصر کے اوپر کہ بادشاہ صرف برائے نام بادشاہ ہوتا ہے اور مصر کی سرزمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کا سکہ چلتا ہے. یعنی جو بات حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس کو بادشاہ ٹالتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنی قوت اور طاقت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نواز دیتے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام اکنامکلی مصر کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنی پالیسیز کے ذریعے جو غلہ خوشحالی کے دور میں آتا ہے اس کو اس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں بھی جو 7 سال ہوتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ مصر میں قحط آیا ہوا ہے. اس طرح وہ غلے کو پریزرو کرتے ہیں. تو اسی دوران غلہ لینے کے لیے ان کے یہ جو بھائی ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بھی اپنے علاقے سے نکلتے ہیں اور مصر کی طرف آتے ہیں غلہ لینے کے لیے کچھ پونجی لے کر. جب بادشاہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور غلہ لینا چاہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو, جو ان کا سگا بھائی ہے بنیامین, اس کو بھی پہچان لیتے ہیں, ان بھائیوں کی پہچان لیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں بنیامین کو اپنے پاس روک لوں. تو وہ روکنے کے لیے تدبیر کرتے ہیں کہ جو ان کا سونے کا پیالہ ہوتا ہے وہ ان بھائیوں کے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیتے ہیں. تو جب وہ جانے لگتے ہیں تو ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے. اور اس وقت مصر میں یہ قانون تھا کہ جو چوری کرنے والا ہوتا ہے, جس نے چوری کی ہوتی ہے, وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوئی ہو. یعنی وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے, اب وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے. تو جب وہ پیالہ ڈھونڈا گیا تو وہ ان کے بھائی بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا. ان کے سامان سے جب ملا تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا کیونکہ وہ بھائی اب ان کی ملکیت میں. تو اس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو روک لیا اپنے پاس
اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کے بھائی وہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے باپ سے یہ وعدہ کر کر آتے ہیں کہ ہم یوسف کی طرح نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس بھائی بنیامین کا خیال رکھیں گے، ہم اس کو اللہ کا عہد کرتے ہیں اپنے باپ سے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اب یہ بھائی بھی کیا ہوتا ہے، بادشاہ روک لیتا ہے۔ اس وقت ان کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا، اس وقت ان کے دلوں میں اس بھائی کے لیے اخلاص تھا۔ تو جب وہ بھائی بھی عزیز مصر نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس روک لیا، تو یہ سارے بھائی کیا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلم مستی اسومن خلص نجیہ، پھر جب وہ مایوس ہو گئے ان سے، خلص نجیہ، تو وہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا ان سارے بھائیوں نے۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک تمہارا باپ قد اخذ، البتہ عہد لیا ہے تم سے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اللہ کا پختہ عہد تم سے لیا ہے، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں تقصیر کر چکے ہو، یعنی تم یوسف کے معاملے میں خیانت کر چکے ہو اس سے پہلے۔ فلن ابرح الارض، پر ہرگز میں اس زمین سے نہ ٹلوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، بڑا بھائی کہتا ہے، حتی یأذن لی، یہاں تک کہ میرے لیے کوئی فیصلہ آ جائے، ابھی میرے باپ کا، او یحکم اللہ لی، یا کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، ان سب کی جب میٹنگ ہوئی تو بڑا بھائی بولا کہ تم لوگ نہیں جانتے تھے کہ تم لوگ اس سے پہلے کیا کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، اور اس بھائی کو بھی بادشاہ نے روک لیا، تو اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے اپنے باپ کا سامنا کروں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں جا کے اپنے باپ کو منہ دوں کہ میں اپنے آپ کے اس بیٹے کی بھی حفاظت نہیں کر سکا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹو اپنے باپ کی طرف، ارجعوا فعل امر کا صیغہ، تم لوٹو اپنے باپ کی طرف، فقولوا یا ابانا، اور کہو کہ اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے یعنی غیب کی خبریں بتانے والے نہیں ہیں، ہم غیب نہیں جانتے، جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم نے آپ سے اس کی گواہی دی ہے۔ اور اس بار ان کے دلوں میں کیا ہے، اخلاص ہے، اس بار انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام والی حرکت نہیں کی ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، یا آپ پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے، بستی والے سے مراد کون، جو مصر کی بستی جہاں وہ لوگ غلہ لینے گئے تھے، كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا اس قافلے سے پوچھ لیں جو ہم سے پہلے وہاں پر پہنچا تھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور اس بار یقیناً یہ سچ ہی بول رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تم نے اپنے آپ سے ہی ایک بات گڑھ لی ہے، اپنے بات سے ہی تم لوگوں نے ایک بات، اپنے پاس سے ایک بات تم لوگوں نے بنا لی ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا جب ان لوگوں نے یوسف کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی تھی، اس بار بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی جواب دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے دوستو کہ انبیاء بھی غیب کی خبریں نہیں جانتے، ان کو بھی وہی کے ذریعے اطلاع ملتی ہے جو اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں۔ فصبر جمیل، پس میں تو صبر جمیل کرتا ہوں، میں صبر جمیل کرتا ہوں، خوبصورت صبر کرتا ہوں۔ یہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے دوست؟ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ صبر جو ہے نا، اس کی 4 اقسام ہیں، چار ٹائپس ہیں صبر کی۔ پہلا کیا دوستو کہ جب کوئی مصیبت آپ کے اوپر آئے نا، آپ آن دا اسپاٹ یعنی اسی وقت ہی صبر کر لیں، اس وقت ہی اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور صبر کریں، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ تو آہستہ آہستہ صبر انسان کو آ ہی جاتا ہے، جیسے ہی مصیبت آئے اسی وقت صبر کر لینا۔ دوسرا دوستو، جیسے ہی کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور تیسری ٹائپ کیا ہے دوستو؟ اللہ اکبر، کہ اس پریشانی اور مصیبت کا
اپنے ظاہر اور باطن سے اظہار بھی نہیں کرنا، یعنی پتہ ہی نہ لگے کہ کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے، کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہ مصیبت میں ہے، یہ پریشانی میں۔ اللہ، ام سلمہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر میں ہوتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں، بیٹے کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، شوہر کی خاطر مدارت کرتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، بیٹے کی موت، بیٹے کی لاش پڑی ہے گھر میں، ازواجی تعلق قائم کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ جب ازواجی تعلق قائم کر چکی ہوتی ہیں، اس کے بعد اپنے شوہر سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابو طلحہ، اگر تمہیں کوئی چیز عاریتاً دے، یعنی ادھار کوئی چیز تمہیں دے اور وہ تم سے واپس لے تو تم اسے دے دو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، میں دے دوں گا اس کو۔ تو کہتی ہیں یہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اور یہ اللہ نے ہم سے لے لیا، اللہ کی امانت تھا، اللہ نے ہم سے لے لیا۔ کتنے خوبصورت الفاظ، کتنا خوبصورت انداز، پریشانی کو اپنے آپ سے نہ ظاہر سے نہ باطن سے ظاہر ہی ہونے دیا، اور شوہر چونکہ تھکاوٹ، اس وقت کے سفر بھی کتنے مشکل ہوتے تھے دوست، شوہر کو بھی اس انداز سے اس غم کا، پریشانی کا بتایا کہ شوہر بھی پریشان نہ، تکلیف میں نہ آج، ایک تو سفر کی مشکلیں کاٹ کر آئے، کتنی نیک، کتنی اللہ والی۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے دوستو، کتنا واویلا، کتنی ہائے، کتنا وہ کرتے ہیں ہماری عورتیں، ہماری خواتین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق دے۔ اور چوتھی ٹائپ دوستو وہ یہی ہے کہ تکلیف میں ہائے واویلا نہ کریں، اپنے رخسار، اپنا گریبان نہ پیٹے، اور ہر وقت ہائے، پریشانی، وائے نہ کرتا۔ یہ 4 ٹائپس ہیں دوستو صبر کی، تو یہ 4 چیزیں ہوں گی تو وہ صبر جمیل کہلائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی صبر کیا اپنی پریشانی کے اوپر، فصبر جمیل۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، شاید کہ اللہ چاہے کہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، کیونکہ ایک خواب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دکھایا تھا، جس کا ذکر اس سورہ کے شروع میں ہی ہے، کہ چاند اور ستارے کیا ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر کیا تھی کہ ان کے بھائی اور ان کے والدین ہی آخر میں کیا ہوتا ہے، مصر میں جب جمع ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، جو اس وقت ان کی شریعت میں جائز تھا۔ ہماری اس شریعت میں یہ سجدہ بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی۔ تو انہ هو العلیم الحکیم، اور بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے، اور اس پریشانی میں بھی اللہ سے امید قائم رکھتے ہیں، اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور میرے بیٹوں سے ملائے گا۔ اب 3 بیٹے ان کے مصر کے اندر موجود ہوتے ہیں جو ان سے جدا ہو چکے ہوتے ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ایک حضرت بنیامین علیہ السلام، اور ایک یہ بڑا بیٹا جو کہ وہاں رک گیا ہے، مارے خفگی کے اپنے باپ کے پاس نہیں گیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اور کہتے ہیں ہائے افسوس یوسف تجھ پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، تیری وجہ سے میری آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، من الحزن، تیرے غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے غم کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ قالوا تاللہ، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر کر کے ان کے بچے جو پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا کریں گے، غم کے مارے ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو۔ دوبارہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سن کے ان کے بھائی کی جو ایک حسد والی جو کیفیت تھی وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے، اور وہ اس کیفیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ آپ یوسف کو کیوں بار بار یاد کرتے ہیں، اس کو یاد کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنے بے قراری اور اپنا غم صرف اللہ کے آگے رکھتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں اپنے غم کا، اپنی بے قراری کا اظہار صرف اور صرف اللہ رب العزت سے کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں یا بنی اضحکوا، اے میرے بچوں، فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ تم لوٹو، جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائیوں کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا یأس من روح اللہ، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں. الا القوم الکافرون، جو کہ کافر قوم ہے، جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت سے تو صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں. جو کچھ سنایا دوستو، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ وما علینا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوستو، قرآن کی کچھ آیات حضرت یوسف علیہ السلام کی تفسیر کے حوالے سے سورہ یوسف سے آپ کے سامنے کچھ رکھی ہیں. ان آیات کی روشنی میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا چلوں. پہلا نکتہ دوستو یہ ہے کہ جب حضرت بنیامین رک گئے مصر میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو روک لیا، تو ان سارے بھائیوں کی میٹنگ ہوئی. یہ سارے بھائی بیٹھے، آپس میں انہوں نے مشورہ کرا. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الم تعلموا ان اباکم قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم، کہ ان میں سے جو بڑا تھا، یعنی ان بھائیوں میں، ان 10 بھائیوں میں جو بڑا تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے خطاب کیا، اس نے اپنے بھائیوں سے بات کی، بڑے بھائی نے بات رکھی. تو نکتہ دوستو یہ ہے کہ بڑے بھائی کی آپ کے گھر میں ایک اہمیت ہے، ایک قدر و منزلت ہے. بڑے بھائی کا بھی ایک رتبہ ہے. کلام کا کیا کس نے کیا؟ بڑے بھائی نے کیا، چھوٹے بھائیوں نے اس کو سنا. تو معلوم یہ ہوا دوستو کہ چھوٹوں کو چھوٹوں کی طرح رہنا چاہیے. بڑے کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا قرآن مجید میں. تو چھوٹے جو گھر میں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بن کے رہیں، اور بڑے کو بڑے کا مقام دیں. تو اس سے کیا ہے دوستو؟ گھروں میں ناچاکی، نا اتفاقی نہیں ہوگی. باپ کے بعد مقام ہے تو آپ کے بڑے بھائی کا ہے. آپ نے اپنے بڑے بھائی کی بھی اسی طرح عزت، قدر و منزلت کرنی ہے باپ کے بعد. یا باپ ہو جب بھی بڑے بھائی کو بڑے کا مقام دینا ہے، اس کی سننی ہے، اس کی عزت کرنی ہے. یہی اگر دوستو اس کو ہم بڑھائیں، آپ کی جماعت ہے، آپ کی کوئی کمیٹی ہے، اس کا بڑا ہے تو وہ بڑا ہے، اس بڑے کو آپ نے بڑا ہی بنانا ہے، اس کی سننی ہے، اس کو عزت دینی ہے. بڑوں کے سامنے ہم نے بڑا نہیں بننا، بڑوں کے سامنے بڑا نہیں بننا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بڑوں کو عزت دینی ہے. دوسرا نکتہ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا جو دوسرا بنیامین وہ بھی مصر میں رک گیا ہے اور میرا بڑا بیٹا بھی وہیں رک گیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر جمیل کیا، اور کہا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ میں اپنی بے قراری اور اپنا غم صرف اللہ کے آگے ہی رکھتا ہوں. تو تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں دوستو ہمیں بھی واویلا نہیں کرنا چاہیے، اور ہر کسی کو ہم اپنی تکلیف پریشانی بتاتے نہ پھریں، بلکہ سب سے اچھا ہے کیا؟ ہم اپنی تکلیف کا، اپنی پریشانی کا اظہار اسی سے کریں جو اس تکلیف کو ختم کرنے والا ہے. اللہ کے آگے اپنی پریشانی رکھ، رات کے اوقات میں اٹھ کر نمازوں کے بعد اپنی پریشانی کو صرف اور صرف اس کا اظہار اللہ رب العزت سے کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں مشورہ لینے کے لیے کوئی آپ کے 1-2 ساتھی خاندان میں ہیں یا دوست یار، ان سے اپنی تکلیف کا اظہار کر دیں،
کیونکہ ہم سب جانتے ہیں دوستوں کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ عارضی ہماری ایک قیام گاہ ہے، ہم نے تو اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اور مومن کے لیے تو یہ ہے ہی قید خانہ، قید خانہ ہے یہ، اور یہاں پر مومنوں پر، ایمان والوں پر کوئی نہ کوئی پریشانی تکلیف آنی ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں اللہ نے ڈالنا ہے ایمان والوں کو۔ دعا کرتے رہا کریں اللہ سے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو، وہ طاقت، وہ آزمائش ایسی پریشانی میں نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ تو دوستو پریشانی، غم، تکلیف کا اظہار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہو، ہم واویلا نہ کریں، ہم اس کا اظہار جگہ جگہ نہ کرتے پھریں، اللہ سے اپنے دکھ، اللہ سے اپنی بانڈنگ مضبوط کریں، ہر چیز اللہ سے، کوئی خوشی ہو، کوئی نعمت ہو اس پر اللہ کا شکر ہو، کوئی غم ہو، پریشانی ہو تو اس کا اظہار صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہو۔ اور یہ تکلیفیں جو ایمان والوں پر آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کے مٹانے کا سبب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو پاک کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ دوستو یہ، انہ لا یأس من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ہمیں پازیٹو رہنا ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہماری زندگی ہے، گناہ بھی ہو جائے، شیطان کا کام کیا ہے دوستو؟ شیطان کا اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ بندے کو رب سے، اللہ سے مایوس کر دے۔ کیوں کہتے ہیں مایوسی کفر ہے؟ کہ بندے کو وہ اللہ سے ڈپریس کر دے، نا امید کر دے۔ گناہ بھی ہو جائے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو کبھی بھی آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کوئی بھی تکلیف پریشانی ہو ناشکری کے کلمات نہیں نکالنے زبان سے، اللہ سے ہمیشہ پر امید رہنا ہے، اللہ سے ہمیشہ پازیٹو رہنا ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا احساس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے اللہ کے سامنے ہے۔ جب یہ خیال ہمارے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ میں توفیق دے گا گناہوں سے بچنے کی، اور ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا۔ یہ دعا اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ اس دعا کی وجہ سے ایک صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، آسمان سے فرشتے اترتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے زیادہ زیادہ نیکیوں کی توفیق دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما، مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ تو دوستو تیسرا نقطہ کیا؟ کہ اللہ کی رحمت سے ہم کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ سے پازیٹو رہیں، اللہ سے خوش رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز اللہ سے ہم مانگ کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو ان نکات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوستو گزشتہ رات شب برات گزری ہے، تو مختصر بیان کرتا چلوں کہ اس رات کو مخصوص عبادات کرنا، مخصوص نوافل کا اہتمام کرنا، یا گھر میں میٹھا بنانا، گھر گھر تقسیم کرنا، اس نیت سے کہ ہماری چچا، تایا، خالہ، پھپھی کی روحیں آسمان سے اتری ہیں تو ان کو یہ میٹھا پہنچے گا۔ اور دوستو مسجدیں بند کرنا، لائٹیں بند کرنا، اور اللہ کا ذکر کرنا، اور خصوصی طور پر قبرستانوں میں چراغاں کرنا، اور قبرستانوں کی زیارت کرنا، وہاں جانا، اور گھروں میں دیے جلانا، اور مخصوص کر کے اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ سارے امور بدعات ہیں، یہ سب بدعات۔ اور جیسا کہ خطبے کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَابُهَا، کہ سب سے بہترین کام کیا ہے دین میں؟ جو کہ نیا ایجاد کیا جائے، جو کہ نیا کام ہو۔ وَكُلُّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام دین میں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بدعات سے محفوظ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، قرآن مجید کو اللہ ہم سب کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔
جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اتنا ہی کرنے کی توفیق دے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ دوستو، شعبان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو سب سے بہترین عمل جو داؤد علیہ السلام کے روزے حدیث میں آتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ بندہ ایسا کرے، ایسا نہیں کر سکتا تو ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے جو ان ایام میں بھی آتے ہیں، اور اگر اس کو پابندی سے رکھے تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو نہیں تو 3 روزے ایام بحث کے، 13، 14، 15 کے، یہ روزے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ روزے رکھ لے اس نے گویا سارے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے، یہ 3 روزے رکھ لے، لیکن خاص کر کے 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے محفوظ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو کچھ سنایا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی، اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے عمل کرنے کی، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، میرے بہت اچھے استاد، میرے دوست شیخ عاطف حفظہ اللہ، شاید آپ لوگ واقف ہو، ان کی اہلیہ کی آج سرجری ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے گزشتہ رات دعا کے لیے کہا تھا، تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی ان کی اہلیہ کو اور انہیں خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ایک 7 سال کی بچی ہے مریم، دماغی مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے بھی دعائے صحت کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شافی الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہاں میرا بہترین دوست موجود ہے مبشر، اس کے بھی پاؤں میں فریکچر ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری وائف کی بھی کچھ طبیعت خراب ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو بھی صحت دے۔ اور یہ قاری محمد سلیم صاحب کے چچا کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے ایمان کو بالکل شرک اور بدعت سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور توحید کے ساتھ یہاں سے جانے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما لیں۔